بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے 25 کروڑ پاکستانیوں، آج کا دن پاکستان کی سیاست میں اہم دن قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ 25 اپریل 1996 کو پاکستان کے اندر ایک نئی سیاسی جماعت کا وجود عمل میں آیا، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ گزشتہ 28 برسوں سے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے انصاف کے نظریے کو پورے پاکستان میں متعارف کروایا اور پوری دنیا میں اپنی سیاسی جماعت کو متعارف کروانے میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ عمران خان کا نظریہ یہ تھا کہ قانون کے نیچے سب برابر ہونے چاہیے۔ عمران خان کا نظریہ یہ تھا کہ قانون کے سامنے امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ عمران خان کا نظریہ یہ تھا کہ غریب بچوں کو بھی اوپر آنے کے اتنے مواقع ملے جتنے امیروں کو ملتے ہیں۔ عمران خان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کو مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان میں جو آمریت کا قانون پچھلے 76 سالوں سے لاگو ہے، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ عمران خان نے جب اپنی تحریک شروع میں تو یہ بہت ہی ایک چھوٹی تحریک تھی، بہت کم لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے، لیکن میری عمران خان صاحب سے ملاقات اس جماعت کے بننے سے 2 سال پہلے ہوئی۔ 1994 جی سی کالج ساہیوال میں نے عمران خان صاحب سے ہینڈ شیک کیا۔ میں نے عمران خان صاحب کی شخصیت کو اس وقت ایک پیور محب وطن پایا جب انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر تقریر کی اور میں نیچے 5 فٹ کے فاصلے سے ان کی تقریر کو سن رہا تھا، تو میں نے ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک دیکھی۔ میں نے ان کے نظریے کے اندر اور ان کے عزم کے اندر ایک ایسا بلبلہ دیکھا کہ جو پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں 2 سیاسی نظام کا خاتمہ کیا، 2 سیاسی جماعتیں جو یک بعد دیگر باریاں لے رہی تھیں، اور اس سیاسی آمریت کا جو پیور آمریت بھی تھی اور سیاست کے پیچھے جو آمریت تھی اس کو بھی بے نقاب کیا۔ یہ عمران خان کا نظریہ تھا جس نے پاکستانی قوم میں ایسا شعور دیا جو ہر بات پاکستانی قوم کے پاس جب پہنچتی ہے تو وہ اس کو مکمل طور پر اسے آگاہ ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کو جب محب وطن ہونے کی آج کل جو سزا دی جا رہی ہے وہ سب پاکستانیوں کے سامنے ہے۔ پاکستان کا کوئی ادارہ بھی جواب دہ نہیں ہے۔ پاکستان کا عدلیہ کا نظام آج بھی جمود کا شکار ہے۔ پاکستان کی عدلیہ نے انتہائی غلط فیصلے دیے، آمریت کے دباؤ میں آ کر فیصلے دیے، بھٹو جیسے عظیم لیڈر کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ سارا عدلیہ کا کمال تھا۔ اگر اس وقت کی عدلیہ سٹینڈ لے جاتی اور بھٹو کا سیاسی قتل نہ ہونے دیتی تو آج پاکستان کے سیاسی حالات کچھ اور ہوتے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان نے ایک پیور جد و جہد کی۔ سن 2018 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان کی حکومت بنی تو عمران خان کو قومی اسمبلی میں تقریباً 20 سیٹوں سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کو کسی کنٹرول طریقے سے چلایا جائے، حالانکہ یہ عمران خان کے نیریٹو کے بالکل خلاف تھا، عمران خان کی جبلت کے بالکل خلاف تھا۔ لیکن عمران خان نے کوشش کی کہ پاکستان کے تمام اداروں کو ان کی ڈومین میں لے جانے کی کوشش کی اور ان کو یہ بات باور کرے کہ پاکستان کی ترقی سویلین سپر بیسی پر مشتمل ہے۔ جب تک سویلین بالادستی نہیں ہوگی پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عمران خان نے اس جد و جہد کو شروع کیا اور آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی جو آج تک کسی پاکستانی سیاستدان کے حصے میں نہیں آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کو ایک ایسا مخلص لیڈر ملا جس نے پاکستان کا جو نام ہے پوری دنیا میں عزت کے ساتھ بلند کیا۔ پاکستان وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے نبی علیہ السلام کی حکومت کا کیس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لڑا اور پوری دنیا کو باور کرایا کہ ہماری نبی علیہ السلام ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائے گا اور ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ اس پر یہ ساری دنیا کو اسلام و فوبیا سے متعارف کروایا گیا اور ایک عمران خان کی اسی کوششوں کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے یعنی یہ 15 مارچ کا دن خاص اسلام و فوبیا کے لیے مقرر کر دیا اور پوری دنیا میں 15 مارچ والے دن اسلام و فوبیا پر بحث کی جاتی ہے۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، امن کا درس دیتا ہے،
لیکن جب اسلام کو کچلا جائے گا، جب اسلام کے خلاف سازشیں تیار ہوگی، تو اسلام کے اندر جہاد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تبع تابعین اور جتنے بھی سپہ سالار مسلم کمانڈر گزرے ہیں، ان کا ایمان لا الہ الا اللہ کی بیس پر تھا۔ انہوں نے نہ اقلیت دیکھی نہ اکثریت دیکھی، وہ ان کفار سے اس طرح بھڑ گئے جس طرح کہ وہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا۔ پاکستان کے جتنے بھی سپہ سالار گزرے ہیں، انہوں نے دین سے محبت کو اولین ترجیح دی، اور دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی مدد کو انہوں نے شامل حال کیا اور پوری دنیا میں حکومت کی۔ لیکن آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہوئی، اور 1857 کے بعد انگریز اس سب کانٹیننٹ پر آئے اور اس پر براجمان ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو ابھی تک نہ مذہبی آزادی حاصل ہوئی ہے، نہ حقیقی آزادی حاصل ہوئی ہے۔ سویلین بالادستی کا خواب ایک ادھورا خواب ہے، جو قائد اعظم نے تمام بیوروکریسی کو باور کرایا تھا کہ آپ سب لوگ عوام کے خدمت گزار ہیں، عوام کے نوکر ہیں، آپ لوگوں نے پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا، آپ ایک سول سروینٹ کے طور پر عوام کی خدمت کریں گے، اور پاک آرمی کو بھی باور کرایا کہ آپ لوگ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہیں گے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پیور مارشل لا اور سیمی مارشل لا لگتے رہے، ہم نے کبھی بھی جمہوریت کو اس کے صحیح معنوں میں نہیں دیکھا۔ لیکن جب عمران خان صاحب تشریف لائے تو ایک ہلکی سی جمہوریت کی ہمیں ایک شکل نظر آئی، جس میں ایک ملک کا لیڈر جب دوسرے ملکوں کے لیڈروں سے ملتا ہے تو اس کو باوقار طریقے سے ملتا ہے، اور پاکستان کے قومی لباس میں جاتا ہے اور پاکستان کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور دنیا کے تمام ممالک، خواہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، ان تمام لیڈروں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور پاکستان کا نیریٹو پوری دنیا میں متعارف کراتا ہے، اور پاکستان کے اندر آزاد جمہوریت کی بنیاد رکھنے والا وہ صرف عمران خان ہے۔ لیکن ہماری عدلیہ کی بدقسمتی ہے کہ آج اس بے گناہ شخص کو تقریباً 8 ماہ سے پابند سلاسل کیا ہوا جا رہا ہے، اس کے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں، اور ان ججوں کو جو لوور جوڈیشری سے لے کر ہائر جوڈیشری تک، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک، سب کے سب بکے ہوئے ہیں۔ اب جب بھی چند جج کچھ سامنے آئے ہیں جو دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا انصاف کا نظام انتہائی جمود کا شکار ہے۔ پاکستان میں جب تک انصاف کا نظام پیور اسلامی نظام نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاقستان کی ترقی اس پارلیمانی نظام میں بالکل نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات باور ہو چکی ہے، اس نظام میں چور لٹیرے یعنی اقتدار تک پہنچتے ہیں، اور اس قومی اسمبلی میں جس میں اللہ رب العزت کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اس فلور کے نیچے کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سب سے بڑے بڑے انٹرنیشنل جھوٹ بولے گئے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزراء اعظم، سابق وزراء اور سابق آرمی چیفز، انہوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر قوم سے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں۔ ان کو یہ شرم ہی نہیں آئی کہ ہم اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہیں اور ہم نے قومی حلف لیا ہوا ہے، ہم عوام کی خدمت گزار ہیں، بلکہ عوام کی خدمت گزار بننے کی بجائے عوام پر مسلط ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی 95% عوام آج بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ پاکستان کا 5% طبقہ جو اس 95% عوام کے اوپر شکنجہ کسے ہوئے ہیں، آج بھی انہیں کی طاقت کا راج ہے۔ میں پاکستانیوں کو باور کرانا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس بات کا احاطہ کریں اور اپنے اندر یہ شعور اور بیدار کریں کہ آپ لوگ ہمیشہ اس شخص کا ساتھ دیں گے جس کا جینا مرنا، علاج کروانا، ہر چیز پاکستان کے اندر ہو۔ وہ ہے ایک ہی لیڈر ہے ابھی ہمارے ہاتھ، وہ ہے عمران خان صاحب۔ ہم عمران خان صاحب کی ہمت کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، اور عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو باعزت بری بھی کروائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ رب العزت آپ سے بہت اچھا کام لے گا، اور پاکستان میں ریاست مدینہ کا جو خواب آپ نے دکھلایا تھا، انشاءاللہ وہ خلافت راشدہ کی شکل میں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں اسٹیبلش ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اللہ رب العزت کی یعنی کہ اس کے اندر مدد شامل حال ہوگی، اور ایک ایسا اللہ والا پاکستان کے اندر آئے گا جو انشاءاللہ پاکستان کا نظام اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالے گا، جس میں تمام لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور تمام محروم طبقوں کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ تب بھی اس وقت یعنی کہ غریب کا بچہ بھی یہ بڑے خواب دیکھ سکے گا اور اوپر آ سکے گا۔ اس لیے پاکستان کے جو نظام میں ہے، حکومت ہے، وہ غیر پارلیمانی ہے۔ یہ پاکستان اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا۔
پاکستان کو ہینڈلروں کو چلانے والے جتنے بھی ہینڈلر ہیں وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں اور اس ملک کی جان چھوڑ دیں، اس ملک کی سپرمیسی، اس ملک کی سویلین بالادستی کو قبول کریں اور تمام ادارے عوام کے نوکر بن کر کام کریں، عوام کے خدمتگار بن کر کام کریں، کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو سیلری دی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سیلری لے رہے ہیں۔ اگر آپ عوام کے ٹیکس کے پیسے سیلری نہیں لے رہے تو پھر آپ کو یہ کہاں سے مراد مل رہی ہے؟ تو میں تمام پاکستان کی بیوروکریسی کو، تمام پاکستان کے سرکاری اداروں کو میں ایک مرتبہ پھر یہ دلی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈریں اور اپنی قبر کو تنگ نہ کریں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں حقیقی جمہوریت عطا کریں۔ اور پاکستان کے تمام لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کبھی بھی چوروں، لٹیروں، اسمگلروں اور سرمایہ داروں، جاگیرداروں کو ووٹ کبھی نہ دیں۔ ہمیشہ اس مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس بندے کو منتخب کریں جو آپ کے حقوق کی صحیح جنگ لڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے میرا بھی لاغ اتنا ہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔